بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، آپ سب احباب کا یہاں تشریف آوری کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ایونٹ آج یہاں ہو رہا ہے اٹ وازنٹ اے پلانڈ ایونٹ۔ میں یو کے اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹا میرا ساتھ ہے، باقی فیملی اس وقت مال میں شاپنگ کر رہے ہیں، تو ہم یہاں گھومنے پھرنے آئے ہوئے تھے اور راجہ صاحب سے اتفاقاً ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یو کے کی مارکیٹ میں آپ کے بہت سارے کسٹمرز ایگزسٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے حالات کے ساتھ ساتھ آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں بھی انہیں مختلف قسم کی اچھی خبریں بھی ملتی ہیں، بری خبریں بھی ملتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کو ان سے دست بدست ملنے کا موقع ملے اور آپ اپنی گفتگو ان سے خود کریں اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا معیار لیں۔ اور اگر یہ سرٹنلی ایک پلانڈ ایونٹ ہوتا تو ہم اس کو ذرا بڑے اسکیل پہ کرنا چاہتے ہیں، تو راجہ صاحب کی اس میں خصوصی کاوش ہے کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اور اس کو ہم ایک انٹروڈکٹری وزٹ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یو کے کی مارکیٹ کے لیے ہمارا پہلا وزٹ ہے، وہ راجہ صاحب اس کا باعث بنے۔ سو راؤنڈ آف اپلاز فار راجہ صاحب۔ سرفراز مغل صاحب بھی اتفاق سے یہیں کر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ہم دونوں نے یہ کاوش کی کہ ہم یہاں پہ چلیں، اکٹھے ہوئے تو کچھ دوست احباب پاکستان کے اکٹھے ہوں اور ان سے ہم اپنے دل کی بات کریں، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں، ان کے کوئی گریوینسز ہوں یا کوئی گفتگو ہمارے حوالے سے ہو یا کوئی ریزرویشنز ہوں تو ہم ان کو خود آنسر کر سکیں۔ پہلی بات جی کہ یہ بلو ورلڈ سٹی ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ آپ سب کا پروجیکٹ ہے، یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے عارضی طور پہ اس کے امور انجام دینے کے لیے چوز ضرور کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی نہیں رہنا، میں نے نہیں رہنا، میرے بچوں نے نہیں رہنا، اس دنیا نے ہی نہیں رہنا، تو یہ ایک کھیل تماشا ہے جو اللہ پاک نے لگایا ہوا ہے اور اللہ پاک خود اسے تماشا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی خاص مہربانی ہے ہمارے استادوں کی، بزرگوں کی، کہ انہوں نے یہ سمجھ تھوڑی سی ہم میں ٹرانسفر کی ہے کہ یہ کھیل تماشا بالکل عارضی ہے۔ یہاں آپ لوگ یو کے میں بیٹھے ہیں اپنے دیش سے دور، کون سے کام آپ نے نہیں کاٹے ہوں گے، اپنے دیش سے دور رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم 10 دن میں یہاں تنگ آ جاتے ہیں، اطہر بھائی پتہ نہیں کیسے 20-22 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، اور آپ لوگ جو سرمایہ کما کے پاکستان بھیجتے ہیں اس سے پاکستان کی اکانومی کا پہیہ چلتا ہے۔ جب سے ہمارے پچھلے پرائم منسٹر صاحب، نام میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ آج کل نام لینے پہ پابندی ہے، میں کسی کا بھی نہیں لوں گا، ان کو جب سے مطلب وہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل کی آواز بن گئے، اس میں کتنی ریالٹی ہے کتنی نہیں ہے اس تفصیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو بھی پاکستان میں ہوا اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کانفیڈنس شٹر ہوا، اور جو ریسنٹلی انفلیشن ہوئی ہمارے ملک میں اور ڈالر کی اور پاؤنڈ کی، میرا بڑا بھائی باہر ہوتا ہے اور وہ باہر پڑھنے گیا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا، اس نے وہیں شادی کی، ملنے ضرور آتا ہے لیکن وہ وہیں کا ہو کے رہ گیا اور یو ایس میں رہتا ہے۔ میں یہاں جی شفا لاہور سے پڑھا، میرا بیٹا بھی وہیں پڑھتا رہا ہے، میں نے آرکیٹیکچر کیا ہے، میرا بیٹا بھی الحمدللہ کر رہا ہے۔ مجھے تھوڑا سا موقع ملا، یہاں قریب ایک شہر ہے بات، شویفات بات کی برانچ میں انہوں نے اسکالرشپ پہ یہاں ہمیں بھیجا، اور 1 سال کا وہ پروگرام تھا، اے لیولز کا، ہم نے لاسٹ ایئر یہاں سے پڑھا، تو میں 3 مہینے میں بلیو کریں کہ میں چھوڑ کے واپس بھاگ گیا۔ آپ سب پاکستانی ہیں جی، مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی جنریشن یہاں پہ اب کس عمر کو پہنچ گئی ہے، لیکن پاکستان ہماری بنیاد ہے اور جو مرضی ہو جائے ہم نے اس پہ فال بیک کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے، پاکستان ہماری فاؤنڈیشن ہے اور ہمارے بہت سارے بزرگوں کی بہت ساری اچھی نویدیں ہیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں۔ پاکستان کی اکانومی کا جو بھی حال ہے، اس کی کرنسی کا جو بھی حال ہے، پاکستان کی آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، نہ ہم یہاں سیلز کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تو یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے، گفتگو آپ سے کر رہے ہیں، کام یہاں تک آپ نے دیکھا کہ 300-400 کنال سے بھی شاید کم ایریا سے شروع ہوا تھا، آج اللہ پاک نے 2-2.5 لاکھ کنال پہ پہنچا دی ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک برکت ڈالی کہ وہ سلسلہ جو اس کے اذن سے چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، کوئی اس کو سمجھے اس کا حصہ بنے یا نہ بنے۔ میں اس پروجیکٹ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری، میں نے رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے دنیا سے جانے سے پہلے کوئی ایسا کام جو تیری رضا کا باعث بنے، کوئی ایسا کام جو فرشتوں کے سامنے
ہم انسان بھی سینہ ٹھوک کے کہہ سکیں کہ ہم اللہ تیرے بندے ہیں، تو ہمیں دنیا میں لے جائے، تو کوئی ایسا کام جانے سے پہلے دنیا سے ہم سے لے گا۔ میں نے بہت ساری مذہبی جماعتیں جوائن کی، 3 4 جماعتوں کے ساتھ ٹائم گزارا، پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی طرف کبھی میرا دل نہیں مانا۔ میں جمہوریت کو آج کی ڈیٹ تک کفر سمجھتا ہوں، یہ وہ توق ہے جو ہمارے گلے میں سجا دیا گیا ہے اور ہمیں بڑا لوکریٹو کر کے بنا دیا گیا، یہ ہمارے لیے نہیں بنی اور ہمیں اس میں پھنسایا گیا ہے۔ ہمارا نظام وہی نظام ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے، اور وہ اگر کبھی دنیا میں روایت ہوا، اللہ کرے ہم اس کا کوئی حصہ بنے، وہ خلافت کا نظام ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا نظام ہے۔ وہ جب اللہ نے چاہا ہم سے کو کام لینا، میری زندگی کا مشن صرف اتنا تھا کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا نظام اس دنیا میں نافذ کر سکیں۔ وہ کام اب میں ہوں آرکیٹیکٹ، اور جہاں بہت ساری باتیں آپ اپنے بزرگوں سے سن رہے ہوتے ہیں، تو جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ صحیح آپ نے سنی ہوگی، غالباً قرآن کی ہے یا حدیث ہے، میں بہت نالجبل شخصیت نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کا افیکٹ اپنی زندگی میں کیلکولیٹ کرنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ یہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ ایز انسان ہم بڑے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم جہاں کہیں موقع ملتا ہے ہم نہ کوئی گناہ چھوڑتے ہیں، نہ ہم کوئی پیسے کی اضافی انکم چھوڑتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو روز ڈیلی بیسس پہ کراس چیک کرنا پڑتا ہے کہ یار اللہ کیا کہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری فیملیز ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں، سوسائٹی کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ یہ وہ پیرامیٹر جو ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے ساتھ لے کے کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر لمحے ہم اپنے آپ کو کراس چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر مجھے اللہ نے آرکیٹیکٹ پیدا کیا ہے، مجھے فوجی پیدا نہیں کیا، اگر میں فوجی ہوتا اور پاکستان میں ہوتا تو شاید آج جرنیل ہوتا، اور شاید بھی آرمی چیف کے لیے میری ریکمنڈیشن ہوتی، تو پھر تو ممکن تھا کہ میں ملک کا کوئی جو ہے کام کر سکتا پازیٹیو۔ زیادہ میں بات نہیں کروں گا تو صاحب کو پتہ ہے اس کے افیکٹس کیا ہوں گے پاکستان میں جانا، لیکن یہ بھی ایک وہ کیفیت ہے۔ ہم جنرلی اس وقت ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ لوگ آج کے دور میں، ہر دور میں کسی کو برا بلا کہہ رہے تھے، آج کے دور میں اس طرح کا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ ادارہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سالمیت کی بنیاد ہے، اس کے اگینسٹ ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے باہر کے ملکوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس کو ٹچ ضرور کرنا چاہوں گا۔ میری ہر اس بندے کے ساتھ لائلٹیز ہیں جو اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے، وہ پاویں خان صاحب ہوں، وہ پاویں نواز شریف صاحب ہوں، پاویں زرداری صاحب بھی کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا تو کرتے ہوں گے۔ تو ہر اس شخص کے ساتھ ہماری لائلٹیز ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرتا ہے، تو جو کریڈٹ جس کا ڈیو اس کو دینا چاہیے۔ اگر آج ہم بچے میں ہیں اور بہت ساری عرب اسپرنگس کے بعد بہت سارے اسلامی ممالک اس ٹرموائل کا شکار ہیں، تو اس کا کریڈٹ ہمارے فوجی ادارے کو، ایجنسیوں کو جاتا ہے کہ آج میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، نہیں تو ہم کہیں اور بسنے کی گفتگو کر رہے ہوتے، شاید اپنے ملک کے ایسے حالات بھی نہ ہوتے جو آج ہیں۔ تو پازیٹیوز نیڈس ٹو بی یعنی ایڈوکیٹڈ، اور پاکستان چونکہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو یہ جیوگرافکلی سب سے زیادہ حملے بھی پاکستان پہ ہی ہونے تھے، وہ پاویں اسٹریٹجک ہوں یا پھر کاظمی صاحب سے پوچھیں، آپ کو بتائیں گے کہ کس کس نوعیت کے حملے اور نیریٹو بلڈنگ کی کس کس قسم کی ایفرٹ ہوتی ہے آپ کے اسٹیٹ کے اگینسٹ۔ مقصد کیا ہے، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، آپ لوگ سارے اس سے ایگری کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ادارے انٹروین کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان نہیں اچھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بیوروکریٹ نہیں اچھے۔ ہم سب ایک ممبئی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پاکستان آپ کا گھر ہے، میرا آپ کا گھر ہے، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں الحمدللہ، میری مسز بھی ہے، والدہ بھی ہیں، والد بھی ہیں، 5 7 10 لوگوں کا ایک کنبہ ہو، اور اس میں ایک کوئی کریکٹر اپنی عمر کی نزاکت میں یا زندگی میں مسائل سیکھتے سیکھتے کہیں بہک جائے، وہ فیمیل بھی ہو سکتا ہے، وہ میل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو آپ راہ راست پہ لانے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اس کو ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے، یا کوٹھے پہ چڑھ کے آپ اس کی بدخوئی پورے زمانے میں کریں گے؟ کیا کریں گے آپ اپنے گھر میں؟ آئی ایم شیور ایچ اینڈ ایوری ون آف یو وڈ کم ٹو دی پوائنٹ کہ نہیں، جب گھر کا کوئی فرق بہک جائے گا تو آپ اس کو ڈھکیں گے، مسئلے کو چھپانے کی کوشش کریں گے، انتظار کریں گے، اسے طریقے سے انفارمیشن پازیٹیو پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ میرا بچہ، یہ میری بچی، یہ میری مسز، یہ
کوئی نہ کوئی جو بھی کوئی تھوڑا سا سلپ ہو گیا ہے وہ واپس راہ راست پہ آئے. اس طرح اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے کہ آپ کا گھر ہی تباہ ہو جائے. تو ہم نے بھی اپنے ملک کا ایسے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کہ ہمارا ملک ہی تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں, ہم میں گندے لوگ بھی ہیں, ہم بھی تو اچھے اور گندے ہیں. دن کے ایک حصے میں ہم اچھے ہوتے ہیں, دن کے دوسرے حصے میں ہم گندے ہوتے ہیں. تو وہ یہ چیلنج تو ہر کسی کے ساتھ جڑا ہے. تو ایسی اگر آپ پورے ملک کو دیکھیں تو ایسا کوئی کام نہیں ہم نے کرنا ہے ایز پاکستانی کہ پاکستان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو آگ نہیں لگانی, اس لمٹ تک نہیں لگے گا. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ کہ مجھ سے اللہ پاک نے, یہ پروجیکٹ نہیں بیچنے آیا بائی گاڈ, خدا را اس کو اس سے نہ تشبیہ دیجیے گا, وہ ساری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. میں نے ایز آرکیٹیکٹ اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک میرے ذمہ کیا ہے, اور میں نے بہت ساری مذہبی جماعتیں بھی جوائن کرنے کی, پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی طرف بھی دیکھا. مڑ توڑ کے مجھے ایک ہی چیز ملی کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کام کرنے والے لوگوں کی, جو کام کرتے رہے, وہاں دھوپ ہو, چھاؤں ہو, بارش ہو, جو مرضی ہو, کام آپ کرتے رہے جیسے آپ اپنے گھر کے لیے کام کرتے. مجھے یہ بتائیں, میں ایک اور سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہو, آپ ٹھیکیدار کو بلائیں گے, آرکیٹیکٹ کو بلائیں گے, یا اپنے علاقے کے سیاستدان کو بلائیں گے کہ وہ میئر صاحب بیٹھے ہیں, میئر صاحب علاقے کی لاء بہبود کے لیے تو کام کرتے ہوں گے, لیکن وہ گھر تعمیر کرنے کے لیے میئر صاحب کو نہیں آیا کرتا ہوگا کہ سر آج ذرا کار پرانا ہے. گھر بنانے کے لیے آپ ٹھیکیدار کو, اگر ملک کو تعمیر کی ریکوائرمنٹ ہے, ملک نے دبئی بننا ہے, ملک نے سنگاپور بننا ہے, تو وہ ہاتھ جو پروگریسو ہیں, جو کام کرتے ہیں, آپ ان کے حوالے وہ ادارہ کریں گے کہ بھائی جان, یا وہ ٹاسک کریں گے کہ آئیں یار پلیز اس کو بنا دیں, اس کو آپ بناتے کیسے. اور آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ٹھیکیدار اس وقت آپ کے اڈے پہ بیٹھ کے سیاست کرے یا وہ آپس میں لوگوں کو لڑائے. آپ یہ چاہیں گے کہ یار وہ میرا گھر چھپ کر کے بناتا ہے, میرے سے پیمنٹ لے اور گھر بنائے. ایسے ہی اگر آپ میں سے کوئی بزنس مین بیٹھے ہیں, تو کیا آپ اپنی بزنس مینجمنٹ کے لیے کچھ سیاستدان ہائر کریں گے کہ اس شعبے کا ایکسپرٹ ہائر کریں گے کہ بھائی آج میرا بزنس چلا دے, میری سرچ انجن آپٹمائزیشن کر دے, میری مارکیٹنگ کر دے, میری برانڈنگ کر دے. کس کو بلائیں گے؟ تو ہم ملک کو چلانے کے لیے, مجھے نہیں ہے بائی گاڈ, میئر صاحب شاید بہتر بتائیں, انہوں نے بعد میں گفتگو بھی کرنی ہے کہ ملک چلانے کے لیے ہم سیاستدانوں کے حوالے کیوں کر دیتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی کو کام نہیں کیا وہ آگے, سیاست بھی بڑا کام ہے ویسے, جس نے ساری زندگی کو بزنس نہیں چلایا, کوئی آرگنائزیشن نہیں رن کی اور کوئی ادارہ نہیں چلایا, اس کے ہم حوالے پورا ملک کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو چلائیں. تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ کم از کم جو ٹیکنیکل پارٹ آف دی اسٹوری ہے دیٹ شوڈ اسٹے ود دا ٹیکنیکل پیپل, جس کو اکنامکس کا پتا ہو, جس کو جوڈیشری کا پتا ہو, جس کو معیشت کو چلانے کا پتا ہو, جس کو ڈیولپمنٹ کا پتا ہو. تو ملک ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ جو لوگ ایک دوسرے کی صرف پتلونے اتارنے پہ لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی بدگوئیاں کرتے رہتے ہیں. پروگریسو لوگوں پر, یہ ملک جو یہاں ڈیولپ ہوئے, جو جن کنٹریز کی ہم مثال دیتے ہیں اور ویسٹ کی مثال دیتے ہیں, یہ پروگریسو لوگوں نے بنایا, یہ آپس میں لڑنے والے لوگوں نے نہیں بنائے. یہی کام آپ کو پاکستان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ان میں سے ایک کام ہے. یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بلو ورلڈ سٹی بننے جا رہا ہے, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جس طرح اطہر بھائی نے کہا, تو اس اسکیل سے یہ اوپر جا چکی ہے, اور الحمدللہ پہلے دن پرسیو ہی اس اسکیل پہ نہیں کی گئی تھی. یہ چودھری ندیم اعجاز صاحب میرے پارٹنر ہیں, بڑے بھائی ہیں, چودھری نعیم صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں, بہت ایفرٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کی, لینڈ ایکوزیشن کرتے ہیں. میرے آنے سے پہلے انہوں نے اس کا نام ورلڈ سٹی رکھا ہوا تھا, ہمارا گروپ ان کے ساتھ افیلیٹ ہوا, ہم نے اس کو جوائنٹ وینچر کے طور پہ شروع کیا, اس کا نام بلو ورلڈ سٹی ہو گیا. اور اللہ پاک نے ایک خیال دل میں ڈالا, شاید وہ اسی پہچان کے سفر کا حصہ تھا, کہ اس کو ہم نے ایک ٹورسٹ سٹی بنانا ہے, اور پوری دنیا سے جو مانیومنٹس ہیں, ملک ریاض صاحب بڑے ڈیولپر ہیں, ان کی جو کاوشیں پازیٹیو ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے, نیگیٹو ان کے ساتھ بھی کئی جڑے ہوں گے. پازیٹیو یہ بات ہے کہ ملک صاحب نے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز میں پاکستان میں وہ کام کیا جو کسی نے پہلے نہیں کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ان کے شاگرد ہیں, اور ان کے تو ان کی شاگردی میں رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ ملک صاحب نے جو دنیا میں ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ڈفرینٹ جگہ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں, اور جو مانیومنٹس ہیں پوری دنیا میں بنے ہوئے, ان مانیومنٹس کو انہوں نے اپنے پروجیکٹ میں ریپلیکیٹ کیا, اور اس کی ریپلیکیشن کے نتیجے میں لوگوں سے زیادہ پذیرائی ملی. سیم گوز فار دس پروجیکٹ کہ ہم نے جو پوری دنیا میں مانیومنٹس اور وہ
پلیسز جن کے لیے آپ ٹورزم کرتے ہیں اور ان پلیسز کو وزٹ کرتے ہیں، وہ بھلے واٹر پارک ہو، بھلے یہ کیلپریز ہیں، یہ کیلپریز یہاں فائل ایک جگہ ہے، بچوں نے اس سے بتایا کہ ہم نے فائل بھی جانا، جا کے وہ گھوڑے دیکھنے، ہم نے وہ آج تک دیکھے نہیں، بنا ہم نے دیے. تو اس طرح کی تمام ٹورسٹ ایکٹیویٹیز جس کے لیے لوگ دنیا میں باہر ٹریول کرتے ہیں، وہ ہم اپنے پروجیکٹ میں لے کے آئیں گے. اور اس کو اللہ پاک نے جو اس میں سے گزرنے کا موقع دیا، تو یہ ویژن اور ایمبیشن دیا کہ ہم کیوں دبئی جیسا شہر اپنے ملک میں آباد نہیں کر سکتے. اگر شیخ محمد بن راشد وہ ریت میں یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ساری دنیا کے وسائل پڑے ہیں اور صرف کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. بھلے پاکستان میں پالیٹکس کیسی ہو، بھلے ڈالر کیسا ہو، بھلے جو مرضی ہو، اگر آپ وہاں پہ ہم نے تو اپنی پرائسز نہیں چینج کی. اصول تو یہ تھا کہ ہم نے لیٹ سے اپنا اگر ایک 5 مرلے کا پلاٹ 8 لاکھ 10 لاکھ میں دیا، تو ابھی ہمیں 20 کر دینا چاہیے. تو یہ تو بڑا ہائی ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے وہاں پرچیز کرنے کا، یا اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے ملک سے رشتہ بھی قائم رکھیں، پروکیورمنٹ بھی کریں. جتنے میں آپ کا ایک پلاٹ آتا تھا وہاں پہ 2 آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وہ ویلیو ایڈیشن جو آپ کرنسی سے کمپیئر کرتے ہیں، ریٹرن فی الوقت نہیں نظر آتا، آج کی ڈیٹ میں نہیں نظر آتا. لیکن یہ تو آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور پاکستان سے رشتے کے لیے کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ریل اسٹیٹ، اور کیا پاکستان کے سدا حالات ایسی رہ جانے جو بزرگوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید ہے اس خطے کے بارے میں، وہ نہیں پوری ہوگی؟ کمال ہو گیا، کیسے پوری نہیں ہو سکتی؟ بھائی مجھے پتا ہے کہ میں کالج میں میری والد صاحب سے بحث یہ ہوتی تھی کہ آپ سرکاری افسر ہیں، اور ہمارے امیجیٹ فیملی میں بزنس کوئی نہیں کرتا تھا. ان سے بحث یہ ہوتی تھی کہ ابو آپ کو ایسا کام نہ کرنا پڑے جو ہمارے لیے محشر میں مشکل کا باعث ہو، تو مجھے بزنس کرنے کی اجازت دیں. اس ملک نے دیا ہے یار، کہ مطلب ایک بندہ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ گھر سے لے کے چلا، وہ آج دبئی بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے ملک نے دیے. یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس پہ رلائی کرنا چاہیں گے اور رب کی ذات پہ رلائی کرنا چاہیں گے جس نے عطا کر. ایسی گروتھ جو پاکستان میں ہو سکتی ہے، میں جو یہ ویسٹ کہہ رہا ہوں، دبئی کہہ رہا ہوں، جتنے رولز اینڈ ریگولیشن اسٹرکٹ ہیں یہاں پہ، تو آپ ایسی گروتھ انپریسیڈنٹڈ گروتھ کر ہی نہیں سکتے. تو کیوں آپ پھر اس ملک سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں جس میں اتنا پوٹینشیل ہے؟ اگر دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھنا تو اتنا پوٹینشیل ہے کہ 1 لاکھ روپے والا بندہ گھر سے چلا، وہ آج دبئی بنانے کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یار شیخ محمد بن راشد کو بھی ہم انشاءاللہ ٹف ٹائم دیں گے، ہم یہ ملک یہ شہر یہاں آباد کریں گے. یہ بالکل اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ہے. 2.5 لاکھ کنال کے ایریے پہ اس وقت ہم الحمدللہ پوزیشن میں ہیں. ایک 60-70 ہزار کنال کی رجسٹری ہم کروا چکے ہیں، باقی ہمارے بیانے پہ ہیں. ڈیولپمنٹ 25 سے 30 ہزار کنال پہ ہو رہی ہے. جو دنیا کا مونیومنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک بلڈنگ 1 ارب روپے کی بنتی. یہ جو واٹر پارک ہے، یہ 3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ سے. یہ تبھی پاسبل ہے جب کوئی 500-700 ارب روپے کی کوئی اکانومی کھڑی کی جائے. ٹھیک ہے، اور ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے بازو بنیں گے تو یہ 500-700 ارب نہیں، یہ 5-7 ہزار ارب کی ایک آبادی، ایک شہر آباد ہو سکتا ہے. ملک ریاض صاحب نے نواز شریف صاحب کو پرپوز کیا تھا، یہ جو اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان ہائی وے ہے، ایکسپریس وے جس کو کہتے ہیں، یہ 1500 فٹ کا کوریڈور گورنمنٹ کا اونڈ ہے. اگر یہ ملٹی سٹوری بلڈنگ سے بھر دیا جائے تو یہ ایک سڑک سے، اس وقت 33 ارب ڈالر تھا پاکستان کا قرضہ، آج 126 ارب ڈالر ہے. تو یہ ایسے ایک تو شہر آباد ہوں، گورنمنٹ کی اسٹیٹ لینڈ پہ ہوں، وہ ڈیولپرز کو دیں، ڈیولپرز اس میں سے آدھی پروفیٹیبلٹی کمٹ کریں گورنمنٹ کو کہ یہ ڈیٹ سروسنگ کی طرف جائے گی. تو یہ پاکستان قرضہ یہ ایسا ایک آدھا شہر اتار سکتا. تو کیوں پاکستان کا قرضہ نہیں اترتا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا رشتہ اپنے ملک سے قائم رکھنا ہے. ہمارے پاس انویسٹ کریں، نہ کریں کسی اور کے پاس انویسٹ کریں، جو آپ کو بہتر لگتا کریں. ہمارے ساتھ بھی کرنا. اور میں نے آج تک کسی کو سیلز کی پچ خود نہیں دی. میرے سے میرے رشتہ دار نے بھی پوچھا کہ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کروں، تو میں اس کو کہتا ہوں 2 نفل پڑھ کے آپ دل کرتا لے بھائی، نہیں دل کرتا نہ لے. اللہ سے مشورہ کرو. ہو سکتا نہ میں تمہارے لیے برا ہوں، نہ تم میرے لیے برے ہو، لیکن تمہارے لیے ہو سکتا ہے اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ فیزیبل نہ ہو. تو آپ اللہ سے مشورہ کریں، آپ کو لگے ہمارا بازو بنے. لیکن ہم اس سفر پہ چلے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ دبئی سے بہتر شہر بنانا ہے اور پاکستان کی خاطر بنانا ہے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے دل کی کچھ باتیں کرنے